والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں 21ویں پارے کو ہم نے سماعت کیا۔ اس پارے کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت کلام پاک، اقامت صلاۃ اور نماز کے جہاں اور بہت سے فوائد ہیں تو وہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک سوال پوچھا گیا ایک شخص کے بارے میں کہ ایک شخص رات کو بڑی نمازیں پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن صبح سویرے اٹھ کر وہ چوری بھی کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے بارے میں کہ اگر وہ شخص اسی طرح نمازیں پڑھتا رہے تو یہ اس شخص کا نمازیں پڑھنا اس سے چوری کو ختم کر دے گا، اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے یہ منع کرتی ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا، تو ان کے لیے عرض ہے کہ نماز میں دل لگے نہ لگے لیکن ہمیں نماز میں ہر حال میں دل لگانا ہے اور ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، کسی بھی حال میں نماز کی معافی نہیں ہے۔ اگر ان سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ بھائی جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے تو آپ اس وقت تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی کہ یہ جو ڈاکٹر نے دوائی دی ہے اس میں میرا دل نہیں لگ رہا، آپ لازمی کھاتے ہیں اس لیے کہ آپ کو کیا ہے اس وقت ضرورت ہے۔ تو عجیب یہ لوگوں کا فلسفہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں نماز میں دل نہیں لگتا تو اس لیے ہم نماز کو نہیں پڑھتے۔ نماز تو یعنی کچھ لوگوں کا تو دل کاروبار میں نہیں لگتا، نوکری میں نہیں لگ رہا ہوتا، دکان میں بھی نہیں لگ رہا ہوتا، تو کیا دل نہیں لگتا تو وہ دکان کو بند کر دیتے ہیں، نوکری میں ریزائن دے دیتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں کرتے، بس یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی نماز میں ہمارا دل نہیں لگ رہا تو اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ عجیب بات ہے۔ تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نماز جو ہے یہ دل کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ نماز جو ہے ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا ایک پڑوسی تھا، وہ بتاتا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چھت پہ چلے جایا کرتے تھے، اور ہمارے گھر میں عورتیں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، مرد وغیرہ تھے اور میرا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ امام اعظم رات کو نماز پڑھنے کے لیے چھت پہ تشریف لے جاتے اور چھت پہ تشریف لے جا کر امام صاحب وہاں نماز پڑھتے اور بڑی لمبی تلاوت کیا کرتے تھے اپنے رب کے حضور۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب ان کا انتقال ہو گیا تو میرے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان، جو اوپر ایک ستون نظر آیا کرتا تھا، کھمبا سا نظر آیا کرتا تھا، یعنی امام صاحب جب نماز پڑھتے تھے رات میں تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہاں کوئی کھمبا ہے، ستون ہے۔ تو بیٹا مجھ سے پوچھنے لگا کہ ابا جان ستون نظر نہیں آ رہا، کھمبا نظر نہیں آ رہا۔ تو ابا جان نے جب بیٹے کی یہ بات سنی تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ بیٹا وہ کوئی کھمبا نہیں تھا، وہ ستون نہیں تھا، بلکہ وہ امام اعظم تھے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ تھے جو رات میں اپنے رب کے حضور نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو نماز میں دل لگے نہ لگے ہمیں نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، دلچسپی سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو نماز میں دل بھی لگ جائے گا۔ پھر اس سے آگے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت امی ہونا بھی ہے۔ امی کا معنی اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے کہ بے پڑھا ہوا، یعنی جس نے دنیا میں کسی سے
نہ پڑھا ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسمی طور پر دنیا میں کسی سے بھی نہیں پڑھا، نہیں سیکھا، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں کسی سے بھی نہیں پڑھنا سیکھا۔ پھر آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، یعنی نزول قرآن سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی کتاب نہیں پڑھی تھی۔ تو یہ بھی ایک انوکھی بات ہے، بڑی دلچسپ بات ہے، اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ قرآن سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کتاب نہیں پڑھی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورات کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے، انجیل کے بارے میں بھی بتا دیا کرتے تھے، اور زبور کے بارے میں بھی بتا دیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا معجزہ تھا۔ تو حضور نے قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھی اور نہ دنیا میں کسی کے آپ شاگرد بنے۔ تو کس کے شاگرد بنے؟ تو فرمایا الرحمن علم القرآن، یعنی رحمان فرماتا ہے کہ میں نے خود اپنے محبوب کو پڑھایا ہے، اپنے محبوب کو میں نے خود سکھایا ہے۔ تو حضور نے اپنے رب سے سیکھا، ڈائریکٹ آپ اللہ کے شاگرد بنے۔ اور کیا سکھایا اللہ نے؟ تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی محبوب جو نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دیا۔ پھر اس سے آگے آیت نمبر 56 میں مومن بندوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ جس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، تو فرمایا کہ اگر وہاں مشکل ہو جائے تو پھر اللہ کی عبادت کی خاطر تم اس سرزمین سے ہجرت کر جاؤ، جہاں تم بے خوف و خطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہو، تمہیں وہاں چلے جانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو کچھ سماعت کیا گیا اس میں قابل عمل باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔